بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے کہ اس کے اوپر کوئی غور و فکر کرے، اس سے کوئی نصیحت حاصل کرے۔ تو اس غور و فکر اور نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ٹول ہمارے لیے رکھا ہے وہ ٹول یہ عربی زبان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عربی قرآن جو ہے وہ نازل فرمایا، عربی زبان کے اندر نازل فرمایا۔ قرآن عربین، یہ قرآن عربی قرآن ہے، لہٰذا اس زبان کو سمجھنے کی ہم کوشش یہاں پر ان دروس کے اندر کرتے ہیں۔ آج ہمارا 10واں درس ہے، یہاں پر غلطی سے 9 لکھا ہے۔ تو اس 10ویں درس کے اندر جملہ اسمیہ ہم پڑھ رہے تھے پہلے، اور اس میں آج ہم اسماء ضمیر جو ہیں اس حوالے سے جملے بنائیں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے چیز ہم تذکرہ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ القرآن حجۃ لک او علیک، کہ القرآن جو قرآن ہے حجۃ، وہ حجت ہے، لک آپ کے لیے، تمہارے لیے، او علیک یا تمہارے خلاف۔ تو یہاں پر قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ایک حجت قرار دیا ہے، یعنی قیامت والے دن کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف دلیل بننے والا ہے، کہ یہ شخص قرآن کریم کو پڑھتا تھا، یا پھر وہ لوگ جو یہ شخص مسلمان تھا، اسلام اس نے قبول کیا لیکن مجھے پڑھتا ہی نہیں تھا، تو اس کے خلاف بھی یہ دلیل ہے۔ یا پھر جو شخص اس کو پڑھتا تھا اس کے حق میں دلیل ہوگی کہ یہ شخص مجھے پڑھا کرتا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے اور قرآن کریم قیامت والے دن اللہ رب العزت سے جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اس کو جو ہے یہ مجھے پڑھتا تھا، اور روزے کہیں گے کہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا۔ تو لہٰذا یہ قرآن قیامت والے دن ہمارے حق میں بھی حجت بن سکتا ہے، اور اگر ہم نے اس قرآن کو ہمارے گھر میں ہوتے ہوئے یا ہمارے اسلام لانے کے بعد ہمارے علم میں ہوتے ہوئے اس کو نہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دوسری چیز اس کو سمجھا نہیں، کیونکہ قرآن کریم کے جو بے شمار ہم پہ حقوق ہیں ان کے اندر سے ایک حق جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جیسا ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ یسر کا لفظ ہے کہ آسان کر دیا، پھر بھی نہیں سمجھتے، یعنی جب اس کو آسان کر دیا گیا ہے اس کے باوجود تم سمجھتے نہیں ہو، تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، تو یہ قیامت والے دن ہمارے خلاف حجت بن سکتا ہے کہ میں تو آسان تھا، راستے کھلے تھے، پورے اسباب میسر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں، اس کو، اور تیسری بات اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ تینوں اعتبار سے قرآن کریم ہمارے حق میں بھی حجت بن سکتا ہے اور ہمارے خلاف بھی بن سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم جملہ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر شروع میں اسی حدیث کے اندر اللہ رب العزت، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں 2 الفاظ القرآن حجت، تو یہ جملہ اسمیہ ہمارے سامنے آتا ہے، القرآن حجت، کہ قرآن حجت ہے۔ دیکھیے ہم نے وہی جو پورے رولز ریگولیشن ہم نے پڑھے تھے کہ جملہ اسمیہ کے اندر جو مرکب تام بھی ہم نے اس کو کہا تھا کہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے اور پورا ایک معنی دیتا ہے۔ القرآن حجت، قرآن ایک دلیل ہے، قرآن ایک حجت ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملہ بنانے کے لیے ہمارے سامنے ایک مبتدا اور ایک خبر ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر مبتدا ہمارے سامنے القرآن ہے، حجت یہ ہمارے سامنے ایک خبر ہے، اور ہم نے اس حوالے سے 3 قواعد بھی دیکھے تھے کہ مبتدا جو ہے اور خبر، ان کے درمیان میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیا ریلیشنز ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا تھا جو مبتدا ہے یعنی یہ دونوں مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفع کے اندر ہوں گی، تو وہ یہاں پہ حالت رفع کے اندر ہیں۔ القرآن ہے، یہاں پر قرآن یا قرآنی نہیں ہے، حجتن ہے، حجتن یا حجتن نہیں ہے، تو یہ دونوں حالت رفع کے اندر ہیں۔ تو پہلا کرائٹیریا پورا ہو گیا۔ اسی طرح دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، تو القرآن الف لام لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے، تو لہٰذا جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہے، اور حجتن یہ تنوین بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے، تو لہٰذا پہلا مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہے، تو یہ بھی رول اپلائی ہوگا۔ عدد کے اعتبار سے قرآن واحد ہے، حجتن یہ حجت واحد ہے، تو دونوں عدد کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، اور اب عدد کے بعد جنس کے اعتبار سے بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک جیسے ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ القرآن یہ مذکر ہے اور حجتن
یہ گول تا بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کی علامت ہے، علامتی مؤنث آپ جانتے ہیں. تو یہاں پر ایک مذکر اور مؤنث ہے، حالانکہ ہم نے بات کی تھی کہ دونوں کی جو جنس ہے وہ بھی ایک جیسی ہونی ضروری ہے. تو یہ اس حدیث سے آپ کو ایک بات بس سمجھا کے آگے چلتے ہیں، وہ یہ کہ یہ ہم نے جو جنس ہے ان کی ایک جیسی کرنا صرف وہاں پر ضروری ہے جہاں پر ممکن ہو. جہاں پر ممکن ہو، وہاں ناممکن ہو تو وہاں پہ کرنا اس کو ضروری نہیں ہے. جیسے حجتن، یہ ایک لفظ ہے، ہم حجتن سے گولتا ہٹا نہیں سکتے، پھر لفظ ہی ختم ہو جائے گا. حجتن، حجت ایک لفظ ہے تو اس میں سے گولتا ہٹایا نہیں، یعنی اس کو مذکر نہیں بنایا جا سکتا، یہ حجتن مؤنث ہی ہے. اور اس طرح قرآن کو ہم مؤنث نہیں بنا سکتے، قرآن بھی بذات خود ایک قرآن یہ ایک مذکر لفظ ہے. تو لہٰذا جب کبھی ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پر ان کو چینج کرنا ممکن نہ ہو یا چینج کرنے سے پرابلم ہو جائے گی، یعنی وہ لفظ ہی باقی نہیں رہے گا، لفظ کے اندر تبدیلی آ جائے گی، تو وہاں پر پھر یعنی یہ ایکسیپشن، آپ اس کو ایز استثناء ایک ایکسیپشن سمجھ لیجئے کہ وہاں پر پھر یہ ضروری نہیں ہے. یعنی یہ قانون تو ہے، عمومی قانون تو ہے، لیکن بعض اوقات جیسے کہ اس حدیث کے اندر یعنی بعض حالات میں جب ممکن نہ ہو کہ جنس کو ایک جیسا کیا جا سکے تو وہاں پر ایسے ہی چھوڑ دیا جا سکتا ہے. تو آگے چلتے ہیں آج کے جو ٹاپک ہے اس کی طرف. تو ہم نے ابھی تک مرکب اور مرکب تام کے اندر، یعنی جسے ہم جملہ بھی کہتے ہیں، تو جملہ اور جملہ اسمیہ کے اندر ہم بات چیت آگے چل رہی تھی. تو ہم نے سب سے پہلے اسماء علم، جیسے ہم نے زید صالح، یعنی جو پراپر ناؤنز ہیں ان کے ذریعے سے جملے بنانے سیکھے تھے، پراپر ناؤن کے استعمال سے. پھر اس کے بعد ہم نے اگلے لیکچر کے اندر الف لام کے ساتھ جو بنتے ہیں اسم معرفہ، معرفہ کی دوسری قسم جو الف لام کے ساتھ معرف باللام ہے، اس کے ساتھ ہم نے جملہ اسمیہ بنانا سیکھا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے پچھلی نشست کے اندر جو اشارہ ہے، یعنی اسماء اشارہ جیسے ھذا ذالک، ہم نے ان کے ذریعے قریب اور بعید کے جو اشارے ہیں ان کے استعمال سے، اسماء اشارہ کے استعمال سے جملے بنائے تھے. تو اسم معرفہ جو ہے، اسم معرفہ کی مختلف صورتوں کو ہم، مختلف جو اس کی شکلیں ہیں ان کو استعمال کر کے ہم جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں. تو آج ہمارے سامنے اسم ضمیر ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اسم معرفہ میں سے ایک قسم ہے. تو اسم ضمیر اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ تو ضمیر ہمارے سامنے آگے چلتے ہیں. ضمیر، تو ضمیر کیا چیز ہے؟ یعنی وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہے. یعنی ہم نے کہا کہ زید نیک ہے، تو زید کی بجائے اگر ہم کہیں کہ وہ نیک ہے، یعنی ہر دفعہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے زید نیک ہے، زید اچھا بچہ ہے، زید جو ہے مسلمان ہے، زید حافظ قرآن ہے. ہر دفعہ زید 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 نہیں کہا جاتا. کسی بھی زبان میں، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو، ہر زبان میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دفعہ اگر نام استعمال کر لیا جائے تو اس کے بعد اس کی جگہ پر ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں. تو جو لفظ اصل اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو اصل میں ضمیر کہتے ہیں. جیسا کہ ہم کہیں گے، یعنی پہلے کہا زید نیک ہے، اس کے بعد کہا وہ نیک ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ وہاں پر رہتے، وہ یہاں پہ رہتا ہے. تو وہ آگے جو وہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ اس طرح انسان کہتا ہے میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میرا نام یہ ہے، پہلے اپنا نام ایک دفعہ بتا دیا یا کہا کہ فلاں شخص فلاں ہے، اس کے بعد اس کا تعارف. تو بعد میں جو چیزیں اصل اسم کی جگہ پر جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں اسم کی کیٹیگری میں سے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ اسم معرفہ ہوتے ہیں، تو وہ ضمائر کہلاتے ہیں جو اصل اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. تو ان کی اصل میں 3 قسمیں ہیں. ہم سب پہلے یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، اس لیے نئی سمجھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، پہلے آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں. یعنی ایک وہ جو بات کر رہا ہے، یعنی جس کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں، فرسٹ پرسن. متکلم مطلب فرسٹ پرسن، یعنی جو خود بات کر رہے. جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، یعنی میں بولنے والا ہوں، میں کلام کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تو متکلم کہلاتا ہے. اس کے بعد مخاطب، جس سے بات کی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں مخاطب. اور جو بات کر رہا ہے اصل میں وہ مخاطب ہے، یعنی اس کو لفظ کو یاد رکھیں، مخاطب، طا کے اوپر زبر ہے. مخاطب یعنی جس سے بات کی جا رہی ہو وہ مخاطب ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ سے مخاطب ہوں، یعنی کیونکہ میں بول رہا ہوں تو میں مخاطب، یعنی طا کے نیچے زیر، اس کو بھول جائیں آپ. اصل بات یاد رکھیں، مخاطب جو لفظ ہے یعنی جس سے انسان بات کرتا ہے. تو میں متکلم ہوا اور آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو آپ سب مخاطب ہوئے. تو اس کے بعد تیسری چیز ہے غائب، یعنی اگر ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ غائب کہلاتا ہے. اور غائب کا معنی یہ نہ سمجھیں کہ غائب سے مراد کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ موجود ہیں، یعنی 3 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں تیسرے کے بارے میں جو ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہے کہ یار یہ جو زید ہے، یعنی
ابو بکر اور اسماعیل آپس میں بات کر رہے ہیں زید کے بارے میں، زید بھی تیسرا اسی ٹیبل پہ ہے، تو وہ اصل میں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ غائب کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 3 تقسیم کی جاتی ہیں ضمائر کی۔ اس کے بعد ہم ان کو انگلش میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ متکلم یعنی فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے، جیسے انگلش میں وہ آئی اور وی ہے، یعنی میں اور ہم، یہ متکلم کے صیغے ہیں۔ اسی طرح مخاطب یعنی جس سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے یو، یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے، انگلش میں ہم اس کو یو کہتے ہیں۔ تو چاہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، چاہے وہ ایک ہے، 2 ہے، جمع ہے، جو مرضی، سب کے لیے یو ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور غائب یعنی تھرڈ پرسن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دے اور ہی، شی، اس کے لیے ہم نے مختلف صیغے بنا رکھے ہیں۔ ہی میل کے لیے، شی فیمیل کے لیے، اگر کوئی بے جان ہے تو اٹ کہتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ زیادہ ہے ہم کہتے ہیں دے۔ تو اس طریقے سے یہ غائب کے لیے صیغے انگلش میں پائے جاتے ہیں۔ تو متکلم کون ہے؟ ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ بات کرنے والا، جو اصل میں بات کر رہا ہے وہ متکلم ہے، اور جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ مخاطب ہے، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ غائب ہے۔ اور اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ غائب ہی ہو، یعنی وہاں پہ موجود ہی نہ ہو، موجود ہو، لیکن یہ ہے کہ بات اس کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ تو یہ اسم ضمیر کے حوالے سے ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ ہم دیکھیں اس کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے اسم، تو ہم نے اسم کے بارے میں شروع میں بات کی تھی کہ اسم کو اب تب تک ہم پراپرلی یوز نہیں کر سکتے جب تک اس کے بارے میں 4 چیزوں کا نہ پتہ ہو، یعنی اس کے بارے میں ہمیں اس کا عدد نہ پتہ ہو، اس کی جنس نہ پتہ ہو، اس کی وسعت اور اس کا جو اعراب ہے، ان سب کے بارے میں اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی جو اسماء ضمیر ہیں ان کے بارے میں 4 چیزیں پتہ ہونی ہمیں ضروری ہے۔ ایک چیز ہمیں پہلے سے پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب اسماء ضمیر کیا ہیں؟ اس میں معرفہ ہیں، کیونکہ ہم نے معرفہ کے اندر ان کو پڑھا تھا کہ اس میں معرفہ کی جو 7 قسموں سے 5 ہم نے پڑھی تھی، ان 5 میں سے تیسری اسم ضمیر تھی۔ اسم ضمیر جو ہیں وہ سب معرفہ ہیں، تو یہ چیز تو ہمیں پتہ چل گئی کہ تمام اسماء ضمیر معرفہ ہیں۔ اب ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ تو اس کی بھی اعرابی حالتیں ہیں، رفع نصب جر۔ ہم لیکن یہاں پر کیونکہ جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں آج جو ہم پڑھیں گے وہ اس کو بطور مبتدا استعمال کریں گے، یعنی شروع میں لائیں گے، اور شروع میں ہم جانتے ہیں کہ شروع میں لانے کے لیے یعنی ہمیں حالت رفع ہی صرف چاہیے، تو حالت رفع کا ہم صرف چارٹ فی الحال اس کو پڑھ لیں گے، اور معرفہ میں چاہیے، حالت رفع چاہیے، ان جملوں میں ہمیں آرام سے ہم اس کو استعمال کر لیں گے مبتدا کے طور پہ یا خبر کے طور پہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حالت رفع کی ہمیں اس میں ضرورت ہے ابھی جملہ اسمیہ کے اندر۔ جب ہم آگے چلیں گے جو جملہ فعلیہ وغیرہ پڑھیں گے تو ان میں ہم مزید آگے ان کی قسمیں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہمیں مزید جو چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ان کے بارے میں عدد اور ان کے بارے میں جنس کا پتہ ہونا چاہیے، تو وہ چیزیں اس اعتبار سے بھی ہم اس کی تقسیم کر لیں گے۔ اور ہمارے سامنے اس کی 3 قسمیں ہم نے کہیں، پہلی غائب، کہ اس میں ضمیر جو ہیں وہ غائب ہوتے ہیں، کچھ حاضر ہیں اور کچھ متکلم ہیں، یعنی اوپر جو ہم نے سب سے پہلے جو لکھا ہے یہ اصل میں تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن۔ انگلش میں نارملی پڑھاتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ پہلے فرسٹ پرسن کہا جاتا ہے، پھر سیکنڈ پرسن اور پھر تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر سمجھ زیادہ آسان، یعنی یاد کرنے میں جو آسان ہے نا، سہل ہے، وہ ایزیئر جو وے ہے، اس میں غائب کو پہلے بیان کیا جاتا ہے اور حاضر آخر میں متکلم کو، تو سمجھنے میں، یاد کرنے میں زیادہ آسان اس طرح سے رہتا ہے۔ تو باقی آپ لوگ جیسے مناسب سمجھیں اس کو یاد کر سکتے ہیں، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، باقی آپ کی اپنی جو میتھڈالوجی ہے کس طرح سے آپ کرنا چاہیں۔ تو یعنی اس میں ضمیر غائب، حاضر اور متکلم تینوں ہوتے ہیں، اور اسی طرح غائب میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، اور اس طرح اس کا واحد، مثنیٰ اور جمع۔ ہم نے انگلش میں بات کی کہ انگلش میں بھی سملر ہے، جیسے غائب اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہی، اور اگر مؤنث ہے تو کہیں گے شی، یعنی وہ غائب جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ واحد ہوا، اور اس کے بعد جمع ہے تو ہم کہتے ہیں دے۔ تو مثنیٰ انگلش میں نہیں ہوتا، ہم نے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ انگلش میں عربی کی طرح مثنیٰ نہیں ہوتا، لیکن عربی میں مثنیٰ بھی ہوتا ہے، تو ہم یہ بھی سیکھیں گے یہاں پر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں، تو غائب مذکر کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے ہوا، اور آپ نے ابھی دیکھا اس کو اسکرین میں، تو آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ ہے، قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر یہ ہوا کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہاں پر ہو جو ہے ہوا، یہ وہی لفظ ہے ہوا۔ تو قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر آپ کو هو الحی القیوم، وہ حی ہے، قیوم ہے، ہوا آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں، تو یہ ہوا کا لفظ جگہ جگہ آپ کو ملے گا قرآن کریم میں، اور یہ مذکر کے لیے صیغہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، مثنیٰ یعنی ہوا ایک، یعنی وہ ایک اگر مرد ہے تو ہوا کہیں گے، اور اگر وہ 2 مرد ہیں
دو میل ہیں اس کے لیے اگر لفظ استعمال کریں تو ہم کہیں گے ہما، ہوا، ہما۔ اور سورۃ التوبہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو آیت آتی ہے اس میں ہما فی الغار، وہاں پر لفظ میں ہما ہے، یعنی وہ دونوں غار میں تھے، تو ہما یعنی وہ دونوں، ہما یعنی اس میں دو کا مثنیٰ کا میننگ ہے مذکر کے لیے اور غائب کے لیے، ہما وہ دونوں، تو وہ دونوں ترجمہ کیا جائے گا، تو ہوا، ہما، یہ دو ہم نے سیکھے پڑھ لیے۔ تیسرا ہم مطلب وہ سب، یعنی اگر زیادہ کی بات کی جا رہی ہو، بہت سے لوگ ہوں، وہ یعنی جس کے لیے انگلش میں کہتے ہیں دے، تو دے کے لیے عربک کے اندر جو ہمارے سامنے لفظ وہ ہے ہم، ٹھیک ہے، ہم۔ اور اسی طرح آگے چلتے ہیں مؤنث کے لیے، تو مذکر میں تھا ہوا، تو مؤنث میں اس کی جگہ پر واحد کے لیے کیا ہے ہیا، 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 اور اس کے بعد مثنیٰ کیا ہے ہما، وہ سیم ہے، ہما میں مثنیٰ میں کوئی چینج نہیں ہے، ہما مذکر کے لیے بھی وہی ہے اور مؤنث کے لیے بھی سیم ہے، اور جمع کے لیے مختلف ہے، یعنی پہلے مذکر کے لیے کیا تھا ہوا، ہما، ہم۔ آپ اس کو میرے ساتھ ریپیٹ بھی کر لیں، مذکر غائب کا صیغہ کیا ہے ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، تو اس طرح سے آپ اس کو تینوں کو یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد مؤنث ہے ہیا، ہما، اور جمع ہم پڑھ رہے ہیں، جمع ہے ہن، 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 ہن کا صیغہ آپ قرآن کریم میں جا بجا پڑھتے ہیں، یہ فیمیل کے لیے ہے، ٹھیک ہے، انتم لباس لہن، تم سب ان کے لیے لباس ہو، تو وہاں پر یعنی ان سے مراد یعنی تمہاری بیویوں کے لیے تم لباس ہو، تو ہن کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے۔ تو مؤنث کے لیے غائب کے جو تین صیغے کیا ہیں ہیا، ہما، ہن، ہیا وہ ایک عورت، مثنیٰ کیا ہے ہما وہ دو عورتیں، اور ہن وہ سب عورتیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ ہما، ہما تو مذکر مؤنث کے لیے، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی جملہ اگر عربی میں لکھا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، یعنی یہ میل کی بات ہو رہی ہے یا فیمیل کی؟ تو وہاں پر آپ کو کانٹیکسٹ جو ہے نا، یعنی پوری جو سٹوری ہے، جو پچھلے جملے ہیں، وہ اصل میں آپ کو سمجھائیں گے کہ یہاں پر یہ ہما سے مراد مرد ہیں یا عورت ہے، کیونکہ مرد عورت کے لیے لفظ تو ایک ہی ہے، تو پیچھے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات ہے، یعنی ضمیر جو ہے نا، اسماء ضمیر، ہم نے کیا اس کی ڈیفینیشن کی، جو اصل اسم کی جگہ پر استعمال ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شروع میں کہیں پر اصل اسم کا نام لیا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ میل تھا یا فیمیل تھا، اور آگے چل کے اب یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اس سے مراد پھر مؤنث ہے یا مذکر ہمیں سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا، تو اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مؤنث کے لیے کیا ہے ہیا، ہما، ہن۔ اس کے بعد ہم حاضر کی طرف چلتے ہیں، یعنی جس سے بات انسان کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں، تو اگر آپ ایک ہیں، کوئی ایک آدمی ہے میرے سامنے، تو میں کہوں گا مذکر کے لیے انتا، کہ آپ، ٹھیک ہے، انتا، اور اگر دو ہیں تو ہم کہیں گے انتما، تم دونوں، اور اگر تم سب ہو تو انتم، تم سب، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، یہ مذکر کے تینوں صیغے ہمارے سامنے آ گئے۔ اگر فیمیل ہو تھوڑا سا فرق ہے، صرف انتی، انتی، یعنی یہ مؤنث کے لیے انتا اور انتی، دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے، فیمیل کے لیے انتی، مذکر کے لیے انتا، انتما کی بجائے اب انتی، انتما، مثنیٰ میں انتما ہی آئے گا، سیم، انتما، انتما، میل فیمیل ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں۔ وہی بات یہاں پر بھی سمجھنے کے لیے جملہ ہمیں بتائے گا کہ انتما سے مراد یہاں پر میل ہے یا فیمیل ہے۔ اور تیسری چیز، جہاں جیسے وہاں پر ہم کے لیے ہننا تھا، یہاں پر انتم کے لیے انتننا ہے، ہننا، انتننا، تو ہم اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ مذکر کے لیے حاضر کیا ہے انتا، انتما، انتم، مؤنث کے لیے کیا ہے انتی، انتما، انتننا، انتا ایک واحد مذکر، انتما دو مذکر، انتم تم سب مذکر، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتننا تم سب عورتیں۔ تو ہم نے جہاں تک ابھی تک جو پڑھا کیا ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتننا، تو یہ 12 ہم نے ابھی تک یہ صیغے پڑھ لیے ہیں۔ تو اس چارٹ کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، تو ابھی تک یہ 12 ہم نے پڑھ لیے ہیں، 2 اور ہیں باقی۔ متکلم میں ہم کہتے ہیں ایک واحد جب کوئی شخص ہے، مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے لیے ایک ہی ہے، یعنی میں، ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں میں، انا، تو اس کو عربک میں کیا پڑھتے ہیں انا، یعنی جو لکھا ہوا ہے نون زبر الف، تو ہم نے نا اس کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، اس کو پڑھتے ہیں انا، لکھا اسی طرح جائے گا نون زبر کے ساتھ، نون الف کے ساتھ، لیکن پڑھا جائے گا انا۔ انا مطلب میں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث وہ کہیں گے میں۔ اور جمع کے لیے ہوگا نحن، جمع کے لیے نحن، مثنیٰ کے لیے یہاں پر کوئی خاص نہیں ہے،
اگر دو بھی ہوں، یعنی اگر متکلم بات کرنے والے، جیسے ہم فرض کریں دو لوگ بیٹھے آپ سے بات کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ہم، اردو میں بھی اس کے لیے ہم ہے، تو عربک میں بھی اس کے لیے نحنو ہے، چاہے دو ہوں چاہے زیادہ ہوں، تو چاہے دو ہیں یا زیادہ نحنو ہی آئے گا، نحنو مثنیٰ ہی ہے اور نحنو ہی جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ہم اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو اگر دہرا لیں تو پریکٹس ایک ہماری ہو جائے گی۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو، انا نحنو۔ تو دوبارہ ہم ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلے ہم نے جو دو لائنز ہیں، جو پہلے دو سیغے ہوا ہیا، یا جو پہلی دو لائنز ہیں یہ غائب سے متعلقہ ہیں، دوسری حاضر سے متعلقہ، اور آخری متکلم یعنی جو بات کر رہا ہے، یعنی جیسے ہوا اور ہیا جو ہیں ہی اور شی کے لیے ہیں، انتا انت یہ یو کے لیے ہیں، اور انا آئی، اور نحنو وی جو ہمارے انگلش میں جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں۔ اب ہم ان کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، اور آج ہم اسی کے اوپر ختم کر لیں گے، آج زیادہ انشاءاللہ وقت آپ کا نہیں لیں گے۔ تو آپ پہلے جانتے ہیں ہم نے جملہ بنایا تھا زید نیک ہے، تو ہمیں پہلے پتا ہے ایک شخص کا نام، اس کا نام زید ہے، وہ نیک ہے، تو اور ہم نے اس کا جملہ بنایا تھا زید صالح، زید نیک ہے۔ تو اگر ہم نے اب اسی کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ نیک ہے، یعنی زید نیک ہے کہنے کے بجائے کہنا ہو وہ نیک ہے، تو اب وہ کے ساتھ لڑکا لڑکی نہ بھی لگا ہو تو ہمیں ایزیلی پتہ چل جائے گا، کیونکہ پہلے زید کی بات ہو رہی تھی تو اب اسی کی بات چل رہی ہے آگے، تو ہم کہنا ہو وہ نیک ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ نیک ہے، تو وہ یہاں پر میل ہے، پہلے تو آپ یاد رکھیں میل ہے اور سنگل ہے، تو سنگل میل کے لیے ہم نے ابھی کیا صیغہ سیکھا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہوا، تو ہوا ہم یہاں پر ہوا لگائیں گے، صالحن وہ نیک ہے، ہوا صالحن، دیکھیے مبتدا چینج ہوا ہے اور خبر تو سیم کی سیم رہی ہے، صالحن یعنی نیک، تو وہی سیم وہی چیز، یعنی ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ اب غور کریں اس کے اندر ساری جو کنڈیشن جو تین تھی وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ ہوا اور صالحن یہ دونوں مبتدا اور خبر یہ حالت رفع کے اندر ہے، ہم نے حالت رفع کا چارٹ پڑھا ہے ابھی۔ اس کے بعد ہوا ہمیں معلوم ہے معرفہ ہے اور مبتدا معرفہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہے صالحن، یہ نکرہ ہے، نکرہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد تیسرا جنس اور عدد کے اندر کیا برابر ہے؟ ہوا واحد ہے مذکر ہے، صالحن واحد اور مذکر ہے، تو جنس اور عدد کے اعتبار سے ہم نے اس کو چیک کر لیا کہ 100% سیم، تو اس طریقے سے ہم بڑی آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں۔ تو ہم اب تھوڑی سپیڈ سے بنانا شروع کریں۔ زید اور حامد نیک ہیں، زید اور حامد نیک ہیں، ہم نے کیا جملہ بنایا تھا؟ زید و حامد، کیا کیا تھا ہم نے؟ نیک ہے، دو ہیں، تو ہم نے زید اور حامد کیونکہ دو ہیں تو صالحن کو بھی دو کر لیا تھا، تو دو کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ آنی ساتھ لگا دیں، صالحانی، زید و حامد صالحانی، زید اور حامد نیک ہیں۔ اب ہم نہیں کہنے وہ دونوں نیک ہیں، یعنی زید اور حامد کہنے کے بجائے ہم کہیں گے وہ دونوں نیک ہیں، تو وہ دونوں کا کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہوا، ہوا کے بعد ہم نے بولا تھا مثنیٰ کے لیے کیا ہے؟ ہما، مثنیٰ کے لیے کیا ہے؟ ہما، تو ہما، تو اب کیا ہے؟ صالحانی، وہ دونوں نیک ہیں، ہما صالحانی وہ دونوں نیک ہیں۔ اب تین ہو گئے، زید حامد اور محمود نیک ہیں، زید و حامد و محمود صالحون، اور اسی طرح ہم اس کے لیے اب چیک کریں گے کہ تین کے لیے کیا سیکھا تھا؟ ہوا ہما ہم، تیسرا سیکھا کیا تھا؟ ہم، جمع کے لیے مذکر کے لیے سیکھا کیا تھا؟ ہم، تو ہم کہیں گے ہم صالحون، ہم صالحون، ہم نے صالحون کو بھی جمع کر لیا، صالحون، ہم صالحون، وہ تینوں وہ سب نیک ہیں۔ تو زینب نیک ہے، اب فیمیل آ گئی ایک ہمارے سامنے، زینب نیک ہے، تو زینب صالحۃ، زینب نیک ہے، زینب صالحۃ، زینب نیک ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے دیکھیے عربی میں اردو لکھوں گا وہ نیک ہے، اب غور کیجیے اوپر بھی لکھا ہے وہ نیک ہے، یہ بھی لکھا ہے وہ نیک ہے، لیکن زینب نیک ہے اور وہ نیک ہے، تو یہ دونوں آپس میں کیونکہ ریلیٹڈ ہیں، میں اسی اعتبار سے ابھی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ کو سمپل پتہ چل گیا کہ وہ سے مراد یہاں پر زینب ہے، تو میں اس لیے اسی اعتبار سے یہاں پر بات کروں گا، میں کہوں گا وہ نیک ہے، یعنی ہیا، میں یہاں پر ہوا نہیں لگاؤں گا، ہیا لگاؤں گا، وہ عورت ہے، ایک ہے، اکیلی ہے، تو ہیا، اور مؤنث ہے، ہیا صالحۃ، وہ ایک، وہ نیک ہے۔ عائشہ اور مریم نیک ہیں، اگر ہمیں یہ کہنا ہو، اب دو ہو گئی، تو عائشہ و مریم صالحتانی، تو صالحتن اس کی جمع آنی لگا دیں ساتھ، صالحتانی، اب وہ دونوں نیک ہیں، اب لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہما صالحتانی، ہم نے ایزیلی اس جملہ بنا لیا۔ اسی طرح اب تین ہو گئی،
زینب عائشہ اور مریم نیک ہیں. تم کیا کہیں گے؟ زینب یا عائشہ و مریم و زینب نیک ہیں. صالحات اس کی جمع لیا ہے صالحات. اس کے بعد ہم کہیں گے وہ سب نیک ہیں، یعنی وہ تینوں لڑکیاں جو تھیں وہ نیک ہیں. تم کیا کہیں گے؟ ہن. اب وہ سب عورتیں جو ہوں تو ہم اس کے لیے کیا پڑھا تھا؟ مرد کے لیے تھا ہوا ہما ہم، فیمیل کے لیے کیا تھا؟ ہیا ہما ہن. تو ہن یہاں پر ہن آئے گا تو ہن صالحات وہ سب نیک ہیں. اب اس کے بعد ہم یہ کیونکہ اس طرح سے ٹائم زیادہ لگے گا تو میں تھوڑا سا شارٹ کرنے کے لیے اب ہم جو حاضر ہیں اور جو متکلم ہیں ان کو ہم ڈائریکٹلی بناتے ہیں. تو انت صالحن یعنی تو نیک ہے. انت صالحن. اس طرح دو کی مثال انتما صالحانی تم دونوں نیک ہو. انتم صالحون تم سب نیک ہو. تو اس طرح انت انتما انتم کو ہم نے جملے میں استعمال کر لیا، مبتدا کے طور پر اس کو وہاں پر رکھ لیا جملے میں اور ایزیلی ہمارے سامنے جملہ بن گیا. انت صالحن انتما صالحانی انتم صالحون کہ تم سب نیک ہو. انتی صالحتن تو ایک لڑکی نیک ہے. انتما صالحتانی تم دو لڑکیاں نیک ہو. اور انتن صالحاتن تم سب لڑکیاں نیک ہو. اسی طرح میں نیک ہوں تو انا. اب یہاں پہ اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے. انا میں. اب میں میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل. تو جو جملہ بنا رہا ہے یعنی اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ اپنے حساب سے جملہ بنائیں گے، اگر آپ میل ہیں تو آپ اپنے حساب سے جملہ بنائیں گے کیونکہ آپ انا کہہ رہے ہیں. انا مطلب میں. تو میں جو بھی بندہ بات کر رہا ہے وہ اپنے حساب سے کرے گا، یعنی یا پھر جس کے بارے میں اگر کوئی سٹوری لکھ رہا ہے کسی کے بارے میں تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کے مطابق صیغہ آئے گا. تو یہاں پر انا صالحن جو میل ہیں وہ اپنے لیے کہیں گے انا صالحن میں میل ہوں، یعنی وہ اپنے لیے واحد مذکر کا صیغہ چوز کریں گے. جبکہ اگر فیمیل ہوگی تو وہ انا صالحتن کہے گی. اور اسی طرح جمع کے لیے بھی سیم رول ہے کہ نحن ہم. اب ہم میں تو میل فیمیل کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میل فیمیل دونوں کے لیے ہے. تو اسی لیے آپ اپنے اعتبار سے اس کو کہیں گے. اگر آپ سب میل ہیں تو آپ کہیں گے نحن صالحون، اور اگر آپ سب فیمیل ہیں تو آپ کہیں گی نحن صالحات. اور اگر مکس ہوئے تو اگر میل اور فیمیل مکس ہوں تو ہم نے پہلے بھی بات یہ کی تھی کہ اگر جب مکس ہوں تو ہم ان کو میل کے اندر گنتے ہیں. یعنی جیسے اوپر بات آئی زینب عائشہ اور مریم، اس کے ساتھ اگر وہ زینب عائشہ اور مریم اور اسی طرح ہو زید حامد اور محمود، یا پھر کہیں زید حامد اور مریم نیک ہیں یا زینب عائشہ اور محمود نیک ہیں، تو جب مکس ہو جاتا ہے تو ہم میل کا صیغہ کو استعمال کریں گے، پھر ہم فیمیل کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے. تو ہم کہیں گے پھر نحن صالحون. ٹھیک ہے. اور اگر صرف عورتیں ہیں تو ہم کہیں گے نحن صالحات کہ ہم سب عورتیں ہیں. تو اس اعتبار سے ہم جملوں کو بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں. تھوڑی سی اور پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ دو لفظوں کے ساتھ صرف قائمن، یہ ایک لفظ ہے ہمارے سامنے قائمن. قائمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا یہ پچھلے نشستوں میں. قائمن کا مطلب کھڑا ہے، کھڑا ہونا. تو قائمن کھڑا ہونا. تو اگر ہم انتا کے ساتھ یعنی پوری جو ہمارا چارٹ تھا جس میں 14 صیغے ہیں، ٹھیک ہے 14 صیغے ہیں اس میں، یعنی 6 صیغے آپ کے پاس کس کے لیے ہیں؟ غائب کے لیے. 6 صیغے آپ کے لیے آپ کے پاس مخاطب کے لیے ہیں اور 2 صیغے آپ کے پاس متکلم کے لیے ہیں. تو ٹوٹل 14 صیغے بنتے ہیں، یعنی 14 ورڈز بنتے ہیں. صیغہ مطلب ورڈز. تو 14 ورڈ جو ہے نا ان سب کے ساتھ ہم نے قائمن کو اٹیچ کر کے جملہ بنانا ہے. یعنی انتا قائمن، ٹھیک ہے. انتا مذکر تھا تو ہم نے قائمن مذکر لیا. انتا قائمن یعنی تم کھڑے ہو. انتا قائم مطلب تم کھڑے ہو. انتما قائمانی، اسی طرح انتم قائمون. انتی قائمتن، انتما قائمتانی، انتن قائماتن. اسی طرح انا قائمن اور اسی طرح انا قائمتن، کچھ بھی ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے. انا قائمن یا پھر قائمتن اپنے حساب سے آپ چوز کریں گے. اور نحن قائمون. اور اسی طرح قائمن کو اگر ہم نے جو غائب ہے اس کے لیے استعمال کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ہوا قائمن، ہما قائمانی اور ہم قائمون. اور اسی طرح اگر مؤنث ہو تو کیا کہیں گے؟ ہیا قائمتن. 2 ہوں گی تو ہما قائمتانی اور جمع ہوں گی تو کیا کہیں گے؟ ہن قائماتن. تو اس طریقے سے ہم پورے کا پورا چارٹ اس کا بنا لیں گے. اب مسلم کے لیے سمجھیں، ہم اسی طرح بناتے ہیں. تو کیا آئے گا؟ انتا مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون. اسی طرح انتی مسلمتن، یعنی ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مبتدا کو اس کے مطابق ساتھ ساتھ چینج کرتے رہنا ہے. یعنی اگر یہ فیمیل ہے تو فیمیل کے ساتھ ہم مسلم کو بھی چینج کر لیں گے. اسی طرح اگلا جملہ انتما تم دونوں
मुस्लिमतानी, तुम दोनों मुसलमान औरतें हो, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, तुम सब मुसलमान औरतें हो। इस तरह अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान मर्द हूँ, और अगर औरत हो तो क्या कहेगी, अना मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ। और इस तरह हम सब अगर बात करें तो कहेंगे नहनु मुस्लिमूना, और अगर सब औरतें हों तो क्या कहेंगी, नहनु मुस्लिमातुन। तो ये मैंने मुख्तसरन आपके सामने, और बड़ा आसान मौजू था आज का। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो सिर्फ यही समझने वाली है, जो इसका चार्ट है अगर आप उसको ज़हन नशीन कर लें तो आपके लिए सारा मामला बड़ा आसान हो जाएगा। इस चार्ट को अपने पास प्रिंट कर लें, लिख लें, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। आपको ये अच्छी तरह अगर याद हो गया तो बड़ी आसानी से, जैसे हमने पहले जुमला इस्मिया बनाए थे, अब ज़मीर के साथ भी जुमला इस्मिया को बना सकते हैं। और इसी के ऊपर अपनी बात को ख़त्म करते हैं, आज की इस नशिस्त को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, और उसमें कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। उम्मीद है अगर कोई आपका सवाल हो वो आप कर सकते हैं। प्लस आप एक कोशिश किया करें कि जो हम टेस्ट आपके तरफ भेजते हैं ना, उस टेस्ट को भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। बहुत कम लोग उसको अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि जब तक आप ज़ुबान जो है ना, किसी भी तरह की ज़ुबान, वो तब तक आपको आती नहीं है जब तक आप उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जितनी प्रैक्टिस कम होगी आप उतना ही जो है ना इसको यानी बेमकसद बनाते चले जाएंगे। जैसे आज हमने बात की, ये बेमकसद नहीं है, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बेमकसद नहीं है। हम सब कुछ चीज़, हर जो कुछ भी कर रहे हैं, सबका एक ना एक मकसद है। खुसूसन इस नशिस्त का मकसद बड़ा ही आम है कि कुरान करीम, अहादीस मुबारका हमें, यानी जैसे देखें ना, आज हमने एक छोटी सी हदीस यहाँ पर जिक्र की है, तो इस तरह की हदीसें हमें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, जल्दी से समझ सकते हैं हम उनको, इसका क्या माना मफहूम है। और आज देखिए इतना ज़्यादा फितना फैल चुका है कि बहुत से लोग हमारे सामने अहादीस को बयान करके उनका गलत मफहूम मतलब और तर्जमा बताते हैं। ऐसे बेशुमार लोग जो हैं अब यूट्यूब और ऐसी जगहों पर फैल चुके हैं, जो गलत तरीके से दीन की गलत तशरीह बयान कर रहे हैं, और जानबूझकर लोगों को या फिर किसी और वजह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग खुद चीज़ों को थोड़ा बहुत समझना शुरू कर देंगे तो कम से कम आप टैली कर सकते हैं कि ये शख्स आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर सकता। और हम खालिस दीन जो है, जैसा दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक छोड़ गए थे, उसको हम बेहतर तरीके से समझने के काबिल होंगे। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम।